چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ان مبارک ایام میں ہم امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے احوال اور اس ضمن میں بہت سارے پیارے پیارے خوبصورت سے آپ کی سیرت سے متعلق جو آپ کی زندگی میں آتے رہے واقعات وہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور مدینہ پاک کی حاضری کا پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر و مرشد خطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضریوں کے بھی آپ نے کچھ واقعات بیان کیے۔ آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے امیر سنت سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مزید اس جو مدینہ پاک کی حاضری کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس کے کوئی متعلق اور واقعات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہوں تو وہ بیان کیجئے۔ اور ہم نے وہ پچھلا سلسلہ اس پر روکا تھا کہ آپ کو داتا دربار سے مدینے کی ٹکٹ ملی تھی، پہلے وہ سنا دیں۔ ذکر داتا سے شروع ختم ہوا تھا پچھلا سلسلہ، ذکر داتا سے شروع کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں دوبارہ اسی طرف جہاں سے ہم اپنے سلسلے کو لے کر چل رہے تھے۔ بابا ہمارا آخری قافلہ بھی تو داتا دربار سے ہی گیا تھا نا بابا، اور وہیں ہم واپس آئے تھے اب دوبارہ۔ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ حج کا موسم بہار قریب آ رہا تھا، اور میرے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں تھے۔ ان دنوں میں نے 12 ماہ مرکز الاولیاء کو دیے تھے، اور وہاں سے پھر پنجاب میں سفر کرتا رہتا تھا۔ باب المدینہ بھی ماہانہ حاضری ہوتی تھی، تو سفر مدینہ مجھے کرنا تھا، تو پھر میں نے ایک منقبت داتا صاحب قبلہ حضور کی تحریر کی، جس کا مطلع یہ تھا: ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا۔ تو خیر کرم ہو گیا، اور کسی نے مجھے پیشکش کی سفر حج کے لیے، خرچہ دیا میرے کو، اور الحمدللہ مدینے کی حاضری ہو گئی۔ یہ خرچہ دیا جیسے آپ نے فرمایا، اب ضمن ایک سوال تھوڑا سا چپتا ہوا ہے، برداشت کر لیجئے گا۔ پچھلے دنوں ایک میل آئی تھی کہ آپ نے اپنے اسی سلسلے میں جو آپ کا جو ابھی بھی جو جاری ہے چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی کچھ زکوٰۃ کے بارے میں، جیسے ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی جو ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے بچتے ہی نہیں ہیں، میں اتنا روکتا ہی نہیں ہوں، سال پورا ہوتا نہیں ہے کہ مجھے زکوٰۃ فرض ہو، یا اس طرح کی چیزیں آپ نے بیان کی تھی۔ تو آپ کا ایک سلسلہ کہیں کسی نے دیکھا ہوگا، میل آئی کہ جب حضرت نے اتنا اب 1 سال تک پیسہ بچایا نہیں ہے، حضرت پر زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے، تو اور اتنے
حج اور عمرے کا واقعہ جب حضرت کے سنتے ہیں تو حضرت کے پاس پیسہ آتا کہاں سے؟ دیکھیں اس میں آپ محسوس مت کیجیے گا. اب دیکھیں جب آپ چینل پر ہیں لوگ سنتے ہیں تو اب ہر طرح کا آدمی سنتا ہے, اس کے ذہن میں جیسا سوال آئے گا تو اگر آپ مناسب فرمائیں تو جواب دے دیں ورنہ ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس سے وہ کیا سمجھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اسباب کا خالق ہے. اس سے بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافی دولت جمع کر لیتے ہیں لیکن وہ مدینہ شریف کی حاضری سے محروم رہتے ہیں. اور کئی ایسے غریب مسکین ہوتے ہیں وہ ہر سال مدینہ پہنچتے ہیں. تو کسی نے کہا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. واہ. تو میں سوال کرنے سے تو ظاہر ہے کہ بچتا ہی ہوں. وہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے پیسے دے دیتا تھا, بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک عیسائی بھائی نے کہا تھا کہ اب ہر سال میں آپ کو خرچہ دیا کروں گا, اور ان سے بھی میں نے ہر سال نہیں لیا, ایک ہی بار لیا. اچھا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہی بار لیا, اور مجھے مختلف جگہوں سے آفریں آتی رہیں, اب بھی آتی ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کرم کی بات ہے. ارے یہاں وہ شعر پڑھا جا سکتا ہے نا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو. کیا باتیں مدینے کی. تو سرکار بلاتے رہے جاتے رہے, حاضری ہوتی رہی. سرکار بلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا. ویسے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں اس طرح کے ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات آتے ہوں. ہمارا یہ مدنی چینل پر ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اگر اس طرح ان تمام سلسلوں سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات آتے ہیں, آپ میل کے ذریعے سوالات اپنے بھیج دیں. دیکھیں اگر مناسب ہوا, اب یہ بھی سوال کر ہی لیا ہے اور آپ نے دیکھا کیسے مسکراتے ہوئے حکمت بھرا ہی نہیں عشق و محبت بھرا جواب آپ کو ملا. تو الحمدللہ عز و جل یہ دیکھا ہے کہ میرے سنوں سے کوئی سوال کرنے میں اتنا ہمیں ہوتا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ذہنوں میں اس طرح کے کوئی سوالات اس طرح کے نہ صحیح کسی بھی طرح کے صحیح اگر آتے ہوں تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہمت کیجئے, یہاں ہمت کرنے والا معاملہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ بڑی شفیق بارگاہ ہے. آپ مدنی مذاکرے میں اعلان سنتے ہی رہتے ہیں کس طرح ان کا انداز ہے. تو آپ سوال کیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال اسی طرح کے کسی سلسلے میں شامل ہو جائے اور آپ کو بھی حکمت کے ساتھ ساتھ عشق و محبت والا جواب مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وسائل بخشش ہے میرے ہاتھ میں, اس کے صفحہ نمبر 506 پر یہ منقبت جو امیر سنت نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو اپنی عرضی پیش کی تھی, اس کا ایک شعر یہ بھی سامنے ہے. دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ, میں پکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا. اور اس کا مقطع آخری شعر, تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو, اس کو بس کتا بنا لو اپنا یا داتا پیا. اب بابا آپ یہ جو جملے لکھتے ہیں نا, یہ اس کا کچھ حل نکالے نا. ایک طرف آپ مطلب کہ اسلام بھائی کو کہتے ہیں کہ میرے شعر میں تبدیلی مت کیا کرو, دوسری طرف آپ لفظ ایسا لکھتے ہیں کہ اب یہ کیسے مطلب دیکھیں اب زبان سے نکلا نا, اب یہ کتنی پڑھنے والے کو تکلیف ہوئی, سننے والے کو تکلیف ہوئی. تو آپ تو سوچو نا کہ آپ کے کلام آپ کے مریدین آپ سے محبت کرنے والے متعلقین پڑھتے ہیں, تو ویسا نہ لکھا کرے نا, پھر وہ کیوں کرتے ہوئے. لکھنے سے پہلے ایک مدنی مشورہ طلب کر لیا جائے. نہیں, آپ کو یہ نہیں عرض کر رہا کہ مدنی مشورہ طلب کیا جائے نہ طلب کیا جائے, لیکن اب سوچیں کہ اب ہم تو اس کو یہی پڑھیں گے نا اپنے لیے, اب ہم کتے, لیکن اب
ایسا اس سے پہلے بھی آپ نے چند ایک اشعار ایسے لکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ نہیں پڑھے جاتے زبان سے. برائے کرم آپ سے کرم کی التجا ہے. اگر نہ پڑھے جاتے ہوتے تو آپ نے پڑھا کیسے پھر؟ نہیں میں نے یہی کہ یہ میں مدنی چلے کے ناظرین کو آپ کا انداز بتانے کے لیے پڑھا. یہی نا کہ گنجائش تو ہے نا پڑھنے کی کسی بھی ہیلے سے حوالے سے. نہیں گنجائش تو یہی نا اس طرح کا نکلا نا پڑھنے کا. نا کہ لکھنے سے فائدہ ہی ہوا نا, یہ کوئی سبب بنا کہ اس پر کچھ مدنی پھول چننے کو مل جائیں. نہیں آپ ایسا نہ مطلب آپ سے ویسے مدنی التجا ہے کہ آپ اس طرح کے جملے اب کیا اب آپ کے کلام پڑھے بھی جا رہے ہیں نا, ایسا تو نہیں نا کوئی کلام پڑھا نہیں ہے. یہ پڑھتے ہی ہے نا دیوانے, پڑھتے ہی ہوں گے ظاہر. تو یہ میرا اپنا کوئی خود ساختہ طریقہ نہیں ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی تو اشعار ہیں نا, جیسے کہ فدائق بخش شریف میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. لفظ کتے لکھا لیکن ہم وضاحت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کتنے تو یوں عند ضرورت ترمیم کی صورت ہوتی ہے, لیکن پہلے وہ پڑھ لینا چاہیے کہ جو شاعر نے لکھا ہے. اس سے نا کہ جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے, عاجزی کے طریقے ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی عاجزی کی, بلکہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرما گئے سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ اس بہانے ہی صحیح کبھی کبھی آپ کی زبان مبارک پر میرا نام آ جاتا. اب کتنوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ آئے گا کہ اچھا خاصا مطلب انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور یہ خود کو کیا بننے کی تمنائیں کرتے ہیں. تو اب اتنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے بھائی. مسئلہ یہ نا اب یہ دیکھیں نا کہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. جس کو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاشنی نصیب ہوتی ہے نا جی, اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور جو صرف یا تو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے یا پھر عشق رسول کی چاشنی کے بغیر جس کو وہ دینی سمجھتا ہے اس طرح کی دینی تعلیم ہوتی ہے, تو وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ کسی نے کہا بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو اس لیے وہ اس میں مار کھا جاتے. تو اپنے آپ کو جیسے کتا کہنا تو یہ اشرف المخلوقات کی توہین نہیں ہے. کتا جانور ہے اس لیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا لقب ہے؟ یہ عام عیسائی بھائیوں کو بھی پتہ ہوگا. ہمیں آپ بول دو گے کہ مولا مشکل کشا کا لقب مشہور ہے جس میں غیر انسان کا تذکرہ ہے. زور سے بولو کوئی. اسد اللہ بابا, یہ اسد اللہ, اسد اللہ میں سب نہیں سمجھیں گے. اللہ کا شیر, شیر خدا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شیر خدا بولتے ہیں. شیر جو کہ درندہ ہے, اور ایسا درندہ ہے کہ جس کا تھوک بھی ناپاک ہے. اگر وہ پانی پی لے تھوک اس کا آ گیا نا پانی میں, وہ پانی ناپاک ہو جائے. اور دیکھیں نا شیر جو ہے نا یہ شیر ہے نا, شیر ہے, کتا ہے کہ کتنا بھی اس کو دھتکارو لیکن وہ وفا. اچھا, ارے وفا کا مطلب ہے نا کہ شعار. کتا تو لیا وفا کے لیے آتا ہے. کتے کا نام وفا سے ہے کہ اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے کوئی تو پھر اس کے لیے جان دے دیتا ہے. اور شیر یہ بہادری کی علامت ہے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ بہادر بہت تھے. تو اس لیے آپ کو شیر خدا کہا گیا. اسی طرح سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ ان کا خطاب ہے کہ اللہ اور رسول کے شیر. ایک صحابی کا لقب ہے حمار, حمار ان خوطہ گدھا. ایک صحابی کا لقب ہے سفینہ, سفینہ مانے سفینہ جہاز, جہاز, شپ.
सैफ उल्ला भी है बाबा। सैफुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद अल्लाह की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। तलवार। तो इसमें मतलब कोई तो इंसान की इसमें कोई तौहीन थोड़ी है, ये सब बाज़ औक़ात किसी की ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए लक़ब मिलता है, जैसे शेर खुदा लक़ब मिला अबू तुराब, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब दिया, कुम या अबा तुराब, मिट्टी पर लेटे हुए थे, पूरा वाक़या उसका। जी हाँ। तो ये मिट्टी वाले। अच्छा, इसी तरह अबू हुरैरा मशहूर है, इनका नाम भी किसी को नहीं मालूम, हालांकि एक नाम इनका ज़्यादातर अब्दुर्रहमान नाम बताया जाता है रिवायतों में, लेकिन मशहूर है अबू हुरैरा। तो बिल्ली वाला, बहुत सारे इससे मतलब यानी कि वाक़यात हैं। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला ने इस तरह के कलमात लिखे हैं। मसलन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक परिंदे को देखा तो आप दीदा होकर फरमाया कि काश में इंसान के बजाय परिंदा होता। तो खौफे खुदा का गलबा है ना भाई। परिंदा होता, वो एक शाख से दूसरी शाख बैठता, मेवा खाता, फल खाता, मैं इंसान ना होता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मिलता है कि फरमाते काश मैं दुम्बा होता, मुझे पालते, खूब खिलाते पिलाते और फरबे इन्हें तगड़ा करते, फिर मुझे ज़बा करते, कुछ खा लेते कुछ सुखा देते। तो खौफे बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है काश मैं पत्थर होती। तो ये खौफे खुदा की बात है। ये है ना, तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात आप फरमा रहे, तो खौफ खुदा में गुंजाइश निकल गई, तो इसके मुस्तफ़ा में भी गुंजाइश दे दीजिए। इसी तरह आजिज़ी में, इनकिसारी में बुज़ुर्गों के इस तरह के कलमात मिलते हैं, आम है, हज़ारों मिल जाएंगे। मैं उम्मीद इसलिए करता वो हूँ मैंने कहा वो जिनको पूरा इल्म नहीं होता वही या वो उनके दिमागों में इस तरह के या माअज़ल्लाह ताअस्सुब होता है, अच्छा अच्छा इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। नहीं, मैं अब उम्मीद मैं करता मिसाल के तौर पे जी। आपको बात बताऊँ, अभी पिछले दिनों ईद गई ना, जी हाँ। तो ईद के दिन हमारे यहाँ 3 होते हैं, एक पहली, दूसरी, तीसरी, और 3 दिन आम तौर पे छुट्टी होती है, छुट्टी होती है। 3 ईदें मनाई जाती है। आप बताइए कि 3 ईदें शरीयत में कहाँ हैं? अब मना भी तो नहीं है। हाँ, मना भी नहीं चलता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं मनाऊँ जश्न विलादत, तो फिर बाज़ों को यूँ होता है कि ये शरीयत में कहाँ है, किस सहाबी ने मनाया, किसने ये किया, किसने वो किया, 1000 मतलब सवालात होते हैं। मैं जश्न विलादत मनाता हूँ, मैं 11वीं शरीफ मनाता हूँ, तो 1000 सवालात होते हैं, और मैं पूछता हूँ कि भाई 3 ईद मनाते हो, ये किस सहाबी ने मनाई? तो यार चलता है सब। तो लगता है कि पेट में दर्द कुछ और नहीं है, उसी की दवाई का कर रहे हैं ना हम तरकीब। जश्न विलादत से क्यों दर्द होता है भाई? 11वीं शरीफ के नाम पर क्यों दर्द होता है? औलिया किराम के उर्सों के नाम पर क्यों दर्द होता है कि ये किसने मनाया और ये यूं है तो ये बिदअत है? तो ये 3 ईद है, एक ईद की तुमने 3 कर डाली यार, अभी मसला तक ही नहीं किया बिल्कुल। अभी तक तो आप कोई बोलने वाला भी नहीं है। नहीं, मसला है ना कि अभी तक तो आप पहले आपने टेबलेट दी, फिर कैप्सूल दिया, अब आपने इंजेक्शन लगा दिया ना, उम्मीद है कि शायद हो जाता है पेट का दर्द सही हो जाए। अल्लाह करे, आमीन, इंशाल्लाह हो जाए। आप 3 ईदें जिसकी समझ में आएंगी उसको जश्न विलादत समझ में आना चाहिए, वरना 3 ईदें भी ना मनाया करें। नहीं तो अपने एक और इंजेक्शन लगा देंगे, क्या हुआ, थोड़ा बड़े मिलीग्राम का लगा देंगे। आपके पास इंजेक्शनों की कमी है इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मदी चैनल के नाजरीन के अगर किसी के जहन में कोई इस तरह के वसवसे आते होंगे तो वो उम्मीद करता हूँ कि वो दूर हो गए होंगे, ना दूर हुए हों कोई बात नहीं, इलाज हम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा उसके हबीब के सदक़े में शिफा भी नसीब होगी। और अमीर सुन्नत का रिसाला है सगे मदीना कहना कैसा, ये रिसाला ज़रूर मक़तूदुल मदीना से हासिल कीजिए। अभी आप मदी चैनल की स्क्रीन के ऊपर इस रिसाले की ज़ियारत कर रहे होंगे, सगे मदीना कहना कैसा, वो ले लीजिए। ज़िमनन बात चली थी क्योंकि एक आशिकों का अंदाज़ है, क्योंकि ज़िक्र मदीना चल रहा है हमारा पिछले कई हफ़्तों से, तो आशिकों का अंदाज़ है कि वो सगे मदीना आप लिखते हैं ख़ुद को, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये क्या कि मैं अपने आप को आशिक मदीना लिखूंगे,
تو بولیں گے اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. سگے مدینہ لکھوں تو بولتے ہیں اپنے آپ کو جانور سے تشبیہ دیتا ہے. تو کیا کرے آدمی؟ اشرف المخلوقات کی توہین ہے. ارے بھائی اشرف المخلوقات کی توہین نہیں ہے، کافروں کے بارے میں صحیح آیت ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. تو حالانکہ وہ بھی 2 پاؤں والے ہیں، ہاتھ والے ہیں، حسن والے، جمال والے ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی تو ہوتے ہیں. تو جو اللہ کا فرما بردار ہے بس وہی حقیقت میں تو اشرف اور اعلیٰ ہے. باقی گناہ گار درجہ بدرجہ اس سے گرے ہوئے ہیں اپنے درجے سے، اور جو غیر مسلم ہے وہ تو بالکل ہی گئے کام. مطلب جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جب دیکھیں گے کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں تو اس وقت دیکھ کر تمنا کرے یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے کاش ہم مٹی، وہ دیکھیں گے جانور مٹی ہو گئے نا. پچھلے سلسلے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ پہلی حاضری کے بعد آپ قیام گاہ کی طرف آئے تو بند ٹوٹ گیا اور اس پہ ہمارا سلسلہ چھوٹ گیا. تو اب وہ بند جو ٹوٹا، پھر وہ پہلی حاضری کی کیفیت بھی پوری پتہ نہ چل سکی. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کے بھی اشتیاق میں ہوں کہ ہمیں پہلی حاضری کی کیفیت پتہ چلیں گی. پھر وہ بند ٹوٹنا، یعنی بند کہاں جا کے ٹوٹا، کہاں ٹوٹنا تھا، اور قیام گاہ پر اس کی کچھ تفصیل ہو جائے. رب تو جوڑ دیں، اس میں ہے نہیں کچھ. مسجد کو واقعات مدینہ شریف کے سن 80 یعنی 1400 سن ہجری کی وہی پہلی حاضری میں براہ راست مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا. جی ہاں. تو وہ مسجد نبوی شریف کے بابی مجیدی طرف کے حصے میں وہ سڑکیں وغیرہ کھود ڈالی تھی. وہاں مٹی اور سنگریزے وغیرہ ہوتے تھے. یوں چلنے میں وہاں آزمائش تھی. ایک بار میں قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا تو ایک پتھر ابھرا ہوا تھا گلی میں. اس پتھر سے میرا پیر جو تھا وہ ٹکرایا، صحیح کی چوٹ آئی، اور میں پھر بہرحال حاضری دی میں نے. اب وہ درد اور پاؤں میں ورم یعنی سوجن بھی تھوڑی ہوئی. اب کیا کروں، کہاں علاج کروں، کیسے کروں. تو مجھے ایک عاشق بولتے تھے ان کو، ہمارے مرشد کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے. وہ مستشفے میں کام کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی ان کو بولتے تھے. تو یہ مجھے مل گئے ہوں گے اسی دن یا ایک آدھ دن کے بعد. تو میں ان کو یاد بھی کرتا تھا ذہن میں کہ یہ ملیں گے، ان سے میں بات کروں گا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح مجھے چوٹ لگی ہے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ اس کا تم علاج کرو گے، اور یہ اس طرح کچھ بزرگوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے. میں نے کہا ٹھیک ہے بس اب نہیں کرتا علاج. تو میں تھوڑا لنگڑا کے چلتا تھا. علاج جی علاج نہیں کیا میں لنگڑا کے چلتا تھا. اور چوٹ اور سوجن تھی اور پاؤں میں چپل تو پہنتا نہیں تھا. وہ میں لنگڑاتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گلی کی چوٹ ہے، آپ کو میرے حالات کی سب خبر ہے. اگر میں صبر کر لوں گا تب تو یہ درد اب زندگی بھر میرے ساتھ رہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا، اب ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے، میں علاج نہیں کرتا. اس طرح کی کچھ معروض عرض کر کے میں واپس آ گیا. تو وہ درد تھا بہرحال. تو 2-4 دن میں آہستہ آہستہ کر کے وہ اس کی وہ دھوپ میں سکائی ہوتی رہی. سڑکیں تو بہت گرمی کا سیزن تھا. تو الحمدللہ وہ خود ہی درد جو تھا وہ تشریف لے گیا، اسی وجہ سے کہ یہ برداشت کر نہیں سکے گا. تو پھر وہ میرا جو بھی لنگڑانا اور یہ سب بند ہو گیا. یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا. وہ آپ کی یہ واقعہ سن کر وہ شعر یاد آ رہا تھا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اور کوئی واقعہ سفر مدینہ سے متعلق آپ کی سوچ ذہن میں آتا ہو؟ ایک بار
مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری دینے کے بعد، کہ میرے حاضری دینے کے بعد یہ معمول تھا، ہوتا تو اکیلا ہی تھا، تو کوئی ساتھ تو تھا نہیں میرے، نہ ان دنوں کوئی دعوت اسلامی تھی جو لوگ مجھے جانتے تھے۔ تو مسجد نبوی شریف میں بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر میں باب جبریل سے جنت البقیع کی طرف بڑھا۔ پہلے باب جبریل کے سامنے عمارتیں تھیں اور دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی اور عظمت میں بہت بڑی بڑی گلیاں واقع تھیں، تو ان سے وہ یوں بل کھاتے ہوئے جا کر بقیع شریف نکلتے تھے، اور وہ راستے میں وہاں بتائے جاتے تھے مکانات اہل بیت اطہار کے تھے، اور ہاں باب جبریل کے سامنے جو مکان تھا وہ بتاتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان تھا۔ تو خیر اب جدید تعمیرات ہوں گی تو یہ اس سادات کرام کے محلے سے گزر کے جنت البقیع شریف کی حاضری ہوتی تھی۔ تو ایک بار میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام حاضری دے کر میں نکلا باب جبریل سے، تو ان گلیوں سے میں گزر رہا تھا کہ ایک گٹر کے ڈھکن پر میری نظر پڑی، اس پہ لکھا تھا مجاری المدینہ۔ میں چونکا، گٹر کا ڈھکن جس پر لوگ چل رہے ہیں گلی میں، اس پر مدینہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں تو ایک دم اس پر میں نے اپنا ہونٹ رکھ دیا، میں نے اس کو چوم لیا۔ جب چوم کے اٹھا تو ایک چھوٹے قد کا عربی بوڑھا شخص تھا، یا ادھیڑ عمر کا تھا، وہ کچھ بڑبڑانے لگا، اندازہ ہوا کہ وہ غصے میں ہے، لیکن اپنے کو تو کچھ بولنا نہیں تھا اس کو، مطلب یہ کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاں وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کیا، تو میں تو آگے بڑھ گیا۔ تو ایک آدمی ملا مجھے، وہ اردو بولتا تھا، پاکستانی تھا، اس نے مجھے سلام کیا، بڑے اچھے انداز میں ملاقات کی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ یمنی بوڑھا جو تھا جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ اس کا برا نہیں منانا، یوں کر کے مجھے اس نے دلاسا دیا اور بتایا کہ میں نے آپ کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا سنہری جالیوں پر، تو مجھے کچھ انداز آپ کا دوسروں سے ہٹ کر لگا، تو میں آپ کو واچ کر رہا تھا، میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے باہر نکلا تو یہ آپ نے گٹر کا ڈھکن چوما اور یہ سب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے آپ کا یہ انداز بہت پسند آیا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں کھانا کھائیں۔ تو میں نے کہا مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اس وقت کھانے کی حاجت نہیں تھی، تو مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے کچھ رقم قبول فرمائیں۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، تو بولا کہ آپ میرے یہاں قیام کر لیں، میرے پاس گھر ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس گھر بھی ہے۔ خیر اس طرح کا وہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب یہ کہ دیکھو دونوں صورتیں، دو ذہن آپ کو ملے، دو ذہن ملے کہ ایک نے میرا یہ انداز دیکھ کر تنفیر کا اظہار کیا، اور ایک نے یہ انداز دیکھ کر مکان پیش کر دیا اور بہت یعنی کہ شفقت کی، محبت کا اظہار کیا۔ زمین پر اس طرح کے کئی لوگ ہیں، اپنا کسی کی سوچ ہے، کسی کی سوچ، ہر ایک وہ مطمئن آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ اچھا آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ مدینہ شریف میں اور یہ بقیع پاک کی طرف جانے میں یہ بلڈنگیں تھیں، یہ عمارتیں تھیں، اس سے میرے ذہن میں آیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اس سفر حج کے بارے میں بھی کچھ سنیں، جس کے بارے میں ہم اپنے مدنی جگہ ناظرین کو بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے 1980 میں بھی آپ نے سفر مدینہ اختیار کیا، اس کے بعد متعدد مرتبہ آپ کو الحمدللہ سفر کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آخری سفر میری معلومات کے مطابق آپ نے 2002 میں
آپ نے آخری سفر حج اب تک کیا. آپ کو بابا وہ سفر جو آپ نے کیا سب سے پہلا اور اس کے بعد کے کئی سفر تھے, آپ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ وہاں کے حالات نہیں, وہاں جو لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا رہا اور جو زائرین کی کیفیات آپ دیکھتے رہے یا ملتے رہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کے حاجیوں میں اور اس وقت کے حاجیوں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ زائرین میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے؟ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے, آپ کے اپنے مشاہدے کیا ہے, یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خاص فرق پہلے بھی وہی نفسا نفسی اور نفسانیت. نفسا نفسی کیا مراد ہے؟ وہ نفسانیت, میں یہ جواب ہے نہیں اس کا میرے پاس, کہ پہلے بھی مسائل جیسے ہوتے ہیں نا طرح طرح کے, وہ اور اب بھی لوگوں کا مزاج, جیسے کہ قطب مدینہ کا واقعہ نا, اس طرح کا میں نے کچھ نہیں پایا. یعنی لوگوں کی سادہ لوحی یا لوگوں میں محبت زیادہ ہونا اور اب کم ہونا, اس طرح کا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے میرے جس مزاج کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا دل, وہ دل کو چوٹ کرنے والا اور ایک عشق تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جس کو آپ حبیر کہہ رہے ہیں, تو اس طرح کے انداز کو آپ نہیں پاتے. اب جیسے نا وہ یمنی کا واقعہ, وہ عربی کا واقعہ, بڑھ بڑھانے والے کا, سن 80 کا واقعہ نا, تو ایسے لوگ تھے نا اس وقت. بلکہ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا. پہلے دن یعنی پہلی رات, مدینے کی پہلی رات, آدھی رات کے وقت میں, کہ ان دنوں ظاہری دروازے بند ہوتے تھے رات کو مسجد نبوی شریف کے, تو میں چونکہ ڈائریکٹ یعنی براہ راست مدینہ شریف آیا تھا جدہ شریف سے, اور میری زلفیں تو پرانی عادت تھی میری, بڑی بڑی زلفیں تھیں, غالباً گردن تک زلفیں تھیں میری, کندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا مرد کے لیے تو حرام ہے. تو میں رات کافی گزر چکی تھی, زائرین بھی کم, باہر تھے کوئی کا دکا یا تہجد کے انتظار میں لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں کا مجھے معلومات تو نہیں, پہلی رات تھی مدینہ شریف کی میری زندگی کی. تو میں باب جبریل کی طرف سے, قدمین شریفین والے وہ حصے کی طرف سے میں چلتا ہوا جاتا اور سبز گنبد شریف کی زیارت کرتا, پھر الٹے پاؤں پلٹ کر تھوڑی دیر چلتا الٹا, پھر سیدھا چلا جاتا. تو اس طرح میں اپنے وہ انداز میں وہ لطف اندوز ہو رہا تھا آقا کے گنبد خضرا کے جلووں سے. تو مجھے مسجد نبوی شریف کے کئی ابواب ہیں, تو کسی باب پر وہ پولیس والا مجھے واچ کر رہا ہوگا, اس نے مجھے بلایا تعال, اور مجھے اشارے سے بتایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. میں تو سمجھا نہیں پایا اس کو, میں کیا بولوں اس کو. پھر مجھے بولتا ہے کہ اینا جواز, پاسپورٹ کہاں ہے. اچھا, اب اتفاق سے میرا پاسپورٹ جو تھا اس وقت میرے پاس نہیں تھا. وہاں ہونا چاہیے حالانکہ پاسپورٹ, میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. میں نے اس کو یہ سمجھا کہ گھر پہ, پھر اس نے میری زلفیں پکڑ کے کہا کہ یہ کیا ہے. نے کہا سننا, تو لیسا سننا. اس نے یہ داڑھی پکڑ کے کہا مطلب یہ سنت ہے. ہاں ہی سننا, زلفیں سنت نہیں ہے, اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا. اب پاسپورٹ نہ ہونا یہ واقعی جرم تھا, اور مجھے بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھی. وہ آپ کی پہلی رات تھی نا؟ پہلی رات تھی, وہ گھر پہ رکھ کر میں آ گیا تھا پاسپورٹ, یا دوست کے پاس ہوگا میرے یہاں ٹھہرا تھا. اب انہوں نے تو ایک مطلب ان کو کارکردگی دینی ہوتی ہوگی نا, میں ہم نے ایک شکار پکڑا اس طرح. اب میرے پاس پاسپورٹ نہیں, میں مشکوک آدمی میں اس طرح چل پھر رہا تھا جس کا میں وضاحت نہیں کر سکا. اور سن 78 یا 79 میں وہاں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مسجد الحرام شریف کے اندر یہ دردناک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں وہ اپنا قبضہ کیا تھا, اور
बहुत बेअदबियाँ की थी, काफ़ी हुज्जाज शहीद भी हुए थे और आखिरकार ये पकड़े गए थे और इनको भी कत्ल की सज़ा दी गई थी। अच्छा, ये वाक़या हुआ था साल 2 साल पहले। बहुत दाढ़ी लंबी लंबी उनकी और बड़ी बड़ी जुल्फ़ें थी। वो जिन्होंने ये क्या, जी हाँ, वो हरकत की थी मस्जिद हराम शरीफ और में। आपको भी जो इन्होंने देखा तो जुल्फे और दाढ़ी। हाँ, तो ये दाढ़ी तो वो लोग पूरी वहाँ भी नहीं रखते, अरब जी। अब भी नहीं रखते, उस वक्त भी नहीं रखते थे आमतौर पर। मगर उसने दाढ़ी देख के आपको ये तो कहना कि हाँ ये सुन्नत है। हाँ, तो इसको ये पता होगा ना कि सुन्नत है और जुल्फे उनकी अलामत, ये समझा होगा। तो इन्होंने शिकार पकड़ लिया और अब बोले कि ये शायद उनका आदमी हो। ये एक गुमान है जी हाँ। कि ये कोई मतलब नहीं कि हदफ बना रहा होगा, खुदा जाने क्या उसको बस फंसाए होंगे। तो ये इसने मुझे पकड़ लिया और एक आदमी इनका ऊँग रहा था, उसको ठोकर मार के उठाया, वो भी स्टैंड गन लेकर खड़ा हो गया। लेकर पोजीशन ले ली और एक कोठरी का दरवाज़ा उसने खोला और मुझे पेशाब जोर का आया हुआ था। तो इसने कोठरी का दरवाज़ा खोल कर, तो मैं एकदम आनन फानन ये सोचने लगा कि अब पेशाब कहाँ करूँगा, वुज़ू कैसे होगा, नमाज का क्या बनेगा, फजर की कि वक्त करीब था, तो ये तो अंदर बंद कर रहे मेरे को। तो ये सोच कर आनन फानन ये ख्यालात गुजरे और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला मेमनी में, या रसूल अल्लाह की फंसाई हुई। अच्छा, तो मेरी ये बेकरारी देखकर पुलिस वाले को हंसी आ गई। वो खुदा जाने क्या सूझी उसको, ने वापस कोठड़ी बंद कर दी, ताला लगा लिया। और पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये तो शायद ये भूल गया था, वरना तो ना छोड़ता हो। हाँ, ये वहाँ बड़ा जुर्म कहलाता। हाँ, ये भूल गया था, ऐसा लगा। बस मैंने यार रसूल अल्लाह कहाँ फंस गया, अर्ज़ की ना, तो मदद आ गई, कोठड़ी बंद हो गई और मेरे आका ने अपने गुलाम को बचा लिया। तो इसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि ये तुम कटवा दो, तो मैंने कहा कि कटवा दूँगा। तो फिर मेरे रहो क्या, मेरे को इसने छोड़ दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि पासपोर्ट ना होने के बावजूद छोड़ा कैसे। अच्छा, और खैर तो मैंने फिर जुल्फ़ें जो थी वो अच्छा, हाँ साफ़ करवा दी कि ये ख़तरा कौन मोल ले। ठीक है, ये मदद का एक बेहतरीन वाक़या है। हाँ, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई। अब ये कि पासपोर्ट ना रखना जुर्म था नहीं था, इतना मुझे पहला तजर्बा नहीं था ना वो कि मैं कसदन पासपोर्ट ना रखूँ, ऐसा तो पासपोर्ट तो था, मेरा वीज़ा बिल्कुल था और मैं गैर कानूनी तो था ही लेकिन बस वो पासपोर्ट रखने में मेरे को कोई ख़बात तो थी नहीं। मगर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारने के हवाले से जो आपने भी बहुत ही प्यारी अपना वाक़या। हाँ, मुझे तो 100% मदद आई ना, मदद आई, ये हाँ, उसको हंसी निकल गई जब यानी यहाँ एक इन्होंने शिकार पकड़ा और इनको शक पड़ा होगा इतनों को इन लोगों ने कत्ल किया है, कहीं उनका साथी तो नहीं कि लंबी तब्दील हो गए ना। और बिल्कुल वो स्टैंड गने टान ली थी इन लोगों ने और ये बिल्कुल सारा भूल भाल गए और हंसी आ गई और मुझे जाने दिया। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह मदीने पाक के दिलचस्प वाक़यात का सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत से इनके सफ़र हज के बारे में भी हम सवालात करेंगे। आपके ज़हनों में अगर कोई सवालात है तो आप भी भेज दें, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि वो सवालात भी शामिल सिलसिला कर लिए जाएं। अल्लाह ताला हम सबको भी बाअदब मदीने पाक की हाज़िरी अता फ़रमाए और इसी इश्क व मोहब्बत में जीना और इसी इश्क व मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा पर मरना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कलाम
قادری